علامہ رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر اتنی شاندار دلیل دی جس کا کوئی حد نہیں۔ کیسے؟ بھائی اگر ایک غالب آیا اور دوسرا مغلوب ہو گیا تو جو مغلوب ہوگا خدا ہو نہیں سکتا ہے، غالب بھی خدا رہے گا جب بھی دلیل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ فلسفیانہ دلیلیں ہیں بھائی سب، ہے نا؟ تو دو خدا مانے جائیں تو لازم آئے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک کہے گا کہ 7 مہینے سے ہیوسٹن میں بارش نہیں ہوئی، بارش ہونا چاہیے، اور دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی کرو، جو پٹکا جائے گا وہ خدا نہیں۔ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو جب سے یہ کائنات بنائی گئی ہے کس طرح سے یہ سالڈ نظام چل رہا ہے، ستارے اسی طرح نکل رہے ہیں، سیارے اسی طرح گردش کر رہے ہیں، زمین اسی طرح چشمے ابال رہی ہے، معدنیات اسی طرح سے پائے جا رہے ہیں، کائنات کا یہ سلسلہ اسی طرح رواں دواں ہے، کوئی کمی ہے؟ وہ ایک قادر مطلق، وہ عظیم الشان جل جلالہ عما نوالہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بار بار کہا کہ ان پر تو آپ لوگوں کو پروگرام کرنا چاہیے، لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں۔ ریئلی چاروں اماموں کے اوپر پروگرام کرنا چاہیے، خاص طور سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پروگرام کرنا چاہیے۔ سیدنا امام اعظم رب کریم کی توحید کی دلیل ایسے ایسے انداز میں ذکر کیا جس کا کوئی نہیں۔ بڑا واقعہ مشہور ہے ان کا، ایک دہریہ سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ دہریہ یعنی جو خدا کی خدائی کا قائل ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ وہ آ کر کے اپنے منچ پر بیٹھ کر کے ویٹ کر رہا ہے، امام اعظم کچھ دیر سے پہنچے، جان کر کے دیر سے گئے۔ علامہ محدث جلیل ابن حجر حیتمی الخیرات الحسان کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت امام اعظم کی سیرت ہے یہ، ان کی بائیوگرافی۔ جب یہ دیر میں پہنچے تو چیخنے لگا کہ آپ کیوں اتنی دیر میں آئے؟ کہا بھائی بس کیا بتاؤں، دیر ہو گئی۔ واقعہ اصل میں یہ تھا، ذرا دیکھیے گا امام اعظم کی ذہنیت اور اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، بہت پریشان تھا۔ اتنے میں ایک درخت خود سے گرا کٹ کر کے، خود سے اس کے تختے بنے، خود سے تختے جڑے، خود سے کشتی بنی، کشتی خود سے آ کے کنارے لگے، اس پر بیٹھا میں، اور اس کے بعد خود سے وہ کشتی چل کر کے اس طرف آئی، اس کے بعد تب تم تک پہنچا ہوں۔ کہا بالکل غلط بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ درخت خود سے گرے، خود سے تختہ بنے، خود سے جڑے، خود کشتی بنے، خود کشتی چلے۔ فرمایا ارے نادان، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی چلانے والے کے بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، اتنا بڑا نظام کائنات کیسے بن سکتا ہے؟ یہ امام اعظم کی ذہنیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا تھا کہ ان کے زمانے میں لے کر کے اور اب تک اور قیامت تک اب جتنے لوگ ہوں گے سب کی ذہنیت اکٹھا کر دی جائے، امام اعظم کی ذہنیت برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ذہن دیا تھا۔ اس طرح سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص پہنچے ایک بوڑھی خاتون کے پاس، وہ چرخے سے سوت بنا رہی تھی، سوت جانتے ہیں نا، دھاگا بنا رہی تھی۔ تو کہا کہ بڑی ماں یہ بتائیے کہ اللہ ہے؟ بولے بالکل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا میرا چرخا۔ کہا عجیب سی بات ہے۔ کہا اگر میں اس چرخے کو نہ چلاؤں تو یہ بند رہتا ہے، اور جب چلاتی تو چلتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا ہے، تو یہ ہول یونیورس بغیر چلانے والے کا نہیں چل سکتا ہے۔
کہا اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک ہے؟ کہا میرا چرخا. پھر میرا چرخا. کہا کیا؟ کہا دیکھو تم ادھر بیٹھ جاؤ، میں ادھر بیٹھ رہی ہوں، میں اس کو رائٹ سے لیفٹ چلاؤں گی اور تم لیفٹ سے رائٹ چلاؤ، چلے گا؟ بولے نہیں. کہا کیوں؟ کہا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ تمہاری جو رولنگ ہوگی رائٹ کی طرف ہوگی، میری لیفٹ کی طرف، چرخا ٹوٹ جائے گا. کہا یہی حال ہے کہ اگر دو خدا مان لیے جائیں تو لازم آئے گا کہ ایک رائٹ کو چلائے گا. یہ دیکھیں کوئی علمی دلیل نہیں ہے یہ سب، مگر یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی وہ ذہنیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنے بڑے بڑے نتیجے اخذ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سمجھا نا؟ غالباً امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر؟ کہا کہ سن، اس جنگل میں ابھی میں آ رہا ہوں اور مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس سے کوئی شخص گزرا ہے اس جنگل سے. کیا دلیل؟ کیسے گزرا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کسی جانور کے پیروں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ اور آگے بڑھا میں تو دیکھا میں نے اس جانور کی لید پڑی ہوئی ہے. یہ کھر جانتے؟ کھر نہیں، پیر، جانوروں کے پیر کو کھر بولتے ہیں یار. یہ کھر کا نشان اور یہ لید اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی گزرنے والا گزرا ہے. تو جب ایک کھر اس بات کو بتا رہی ہے، ہم نے دیکھا نہیں اس کو گزرنے والے کو، لیکن اس کو بتا رہی، انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نہیں گزرنے والا گزرا ہوا ہے، تو ہم نے اس خدا کو دیکھا نہیں، مگر یہ ہول یونیورس کیا نہیں بتا رہا ہے اللہ ہے. سبحان اللہ. پھر آگے چل کر کے اسی آیت میں بگ بنگ کے تعلق سے بہت عظیم آیت کریمہ سورہ انبیاء کے درمیان فرمائی گئی. فرمایا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا یہ کافر دیکھ نہیں رہے ہیں، غور نہیں کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں رتق تھے، رتق، تو ہم نے ان کو فتق کر دیا. رتق کہتے ہیں کسی دو چیز کا انتہائی سختی کے ساتھ ملا ہوا، اور فتح کہتے ہیں انتہائی سختی کے ساتھ دونوں کو جدا کر دیا. ابھی جرمنی میں یا شاید فرانس کے اندر وہ یہ تجربہ کر رہے تھے وہ لوگ نا، بگ بنگ کا وہی تجربہ کر رہے تھے نا، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. آپ جاؤ یہاں پہ ہیوسٹن کی سائنس میوزیم کے اندر، وہ دکھایا ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے. بتایا گیس ہے، گیس کے بعد گیس پھٹتی ہے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 یہ جو ہے آسمان الگ ہو رہا ہے اور زمین الگ ہو رہی ہے. پھر یہ بر اعظم سارے جو ہے یہ کانٹیننٹس جو ہوتے ہیں یہ کیسے آہستہ 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 ہو رہے ہیں، سب دکھلایا ہے. اس میں جا کر کب دیکھو تو اندازہ لگائیے. یعنی آج جو تفسیر ہے نا، جتنی صورتیں ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو جدید دور کی سائنس کو چیلنج کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے. آپ سوچو وہ قوم جس قوم کو کے اندر پورے معاشرے میں خالی 11 آدمی پڑھے لکھے تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اور پورا معاشرہ جاہل تھا. اس جاہلی معاشرے میں یہ کلام الہی کا اترنا، اس میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں میں. نمبر 1 کلام الہی کا اترنا، اور نمبر 2 یہ کلام الہی اترا کس کے لیے تھا اس وقت؟ سبحان اللہ. کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھی اترا ہے. میں اپنی تفسیر میں بار بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اولین مخاطب ہم نہیں ہیں. اولین مخاطب جن سے قرآن خطاب کرتا ہے وہ مشرکین مکہ ہے، مکہ کے مشرک ہیں، مکہ کے کافر ہیں. مدینہ منورہ کی یہودی کافر مشرک ہے. سب سے پہلے قرآن ان کو خطاب کرتا ہے. ہم کو تو بہت بعد میں آ کر کے خطاب کرتا ہے. سیکنڈری، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کس اسٹیج پر ہم کو خطاب کرتا ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے. لیکن مباشرتاً ڈائریکٹ
قرآن جو ہے اترا ہوا ہے کس کے لیے؟ مشرکین مکہ اور اہالیان مدینہ کے. یہ قرآن اتر کر کے انداز دیکھیں نا، اولم میرا الذین کفروا، کیا کافروں نے غور نہیں کیا؟ کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں رد تھے، ہم نے ان کو فتح کر دیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ. اصطلاح ٹرمنالوجی وہ کیا سمجھ سکتے تھے؟ پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کی نبوت ریل نبوت ہے اور قرآن مقدس ریل کلام الہی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بات سمجھ رہی ہے؟ چونکہ اس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بس خصوصی ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں خاص طور سے آگے چلنے کے بعد ایک اور بحث اٹھائی ہے اس میں، وہ ہے حشر کے میدان کی. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، اس کا ترجمہ سن لیجیے، بات سمجھ آ جائے گی. رب کریم فرما رہا ہے جب قیامت آئے گی تو جس طرح سے ایک رجسٹر پھیلا ہوتا ہے، یہ رجسٹر کمپیوٹر والا نہیں، پیپر والا رجسٹر. پرانے زمانے میں لمبا لمبا رجسٹر ہوتا تھا نا، وہ لپیٹتے تھے اس طرح سے. تو کہتے ہیں کہ یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو ایسے ہی لپیٹتے، کطی اس طرح لپیٹیں گے، کطی سجل للکتب، جس طرح سے کتابوں کا رجسٹر لپیٹا جاتا ہے. جس طرح سے کتابوں کا رجسٹر، یہ کائنات جو ڈسٹرائے